پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے کمر کس لی۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت سے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیوں کی ملاقات آج اسلام آباد میں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے امیدوار کو ووٹ دینے کی درخواست کرے گی۔ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں شراکت اقتدار کی باضابطہ پیشکش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے امیدواروں کے ناموں پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ نوجوان عرفان کی موت پولیس حراست میں ہوئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا اعتراف، کہا ایس آئی یو کی حراست میں عرفان کی موت کی جوڈیشل انکوائری کی ہدایت کر دی ہے۔ جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دیکھنا ہوگا نوجوان جن مقامات کی ویڈیوز بنا رہے تھے وہ حساس تھے یا نہیں۔ نوجوان کی موت کی تحقیقات ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ ایس ایس پی امجد شیخ کہتے ہیں مقدمے کا ریکارڈ کل ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کا تاثر غلط ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ مقدمے میں نامزد 7 میں سے 2 اہلکار گرفتار ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی تھی۔ حکومت کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے RLNG گیس کنیکشنز کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا RLNG گیس کنیکشنز کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا آج سے عوام کے لیے معیاری ایندھن RLNG کے کنیکشنز کا اجراء کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے دوران گیس کی فراہمی اہم چیلنج تھا۔ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کی 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ پاک فوج کے 5 جوان خاک وطن پر قربان۔ دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر در اندازی کی کوششیں ناکام بنا دی۔ فورسز کی مؤثر کارروائی میں 4 خودکش بمبار سمیت 25 خوارج مارے گئے۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں در اندازی کی کوششیں ناکام بنائی گئی۔ شمالی وزیرستان سپنوام میں فتنہ خوارج کے 4 خودکش بمباروں سمیت 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کرم کے علاقے گھاکی میں آپریشن کے دوران 10 خوارج کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ہلاک خوارج سے بم، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے کلیئرنس آپریشن میں علاقے سے باقی خوارج کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاک افغانستان سرحدی در اندازی ایسے وقت ہوئی جب استنبول مذاکرات جاری ہیں۔ عارضی افغان حکومت مؤثر سرحدی کنٹرول کو یقینی بنائے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا جام شہادت نوش کرنے والے سیکورٹی فورسز کے 5 جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا، اہل خانہ سے تعزیت۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول مذاکرات میں پیش رفت۔ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا امکان۔ ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان نے کالعدم TTP کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کے مطالبات کا جواب دے دیا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے جواب پر فوری طور پر فالو اپ اقدام اٹھایا۔ آج کے اجلاس میں قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم پر معاہدے کی امید ہے۔ پاکستان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر چکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پھر تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔
کوالالمپور پہنچنے پر صدر ٹرمپ کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا. ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں رقص بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرا میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی. وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال، حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے نواز شریف کو آگاہ کیا. سعودی عرب کے دورے کے اہم نکات پر بھی اعتماد میں لیا. وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا. NFC کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب. کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے. اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی. ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر ہوتا. MKM رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس. کہا جن افسروں کی وجہ سے کراچی کے ماسٹر پلان پر عمل نہ ہوا انہیں نہیں چھوڑیں گے. ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کرپشن چھپانے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا گیا. جو پلان نافذ کرنے میں ناکام ہوا وہ گھر جائے گا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا عوام کے مسترد شدہ لوگ جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں. 2007 سے 13 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے. اس وقت ماسٹر پلان یاد نہیں آیا. امریکہ مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں. مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ پر بھروسہ نہیں پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں. یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا. بھارتی عوام قرض، بے روزگاری اور مالی دباؤ کا شکار ہیں لیکن مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی گروپ کو بانٹنے میں مصروف. واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. لکھا بھارتی حکام نے مئی میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا سے 3.9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اڈانی کی کمپنیوں کو منتقل کی. مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور بھارتی مظالم کے خلاف کل احتجاج کیا جائے گا. وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کبھی مودی کے ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا. فضائی آلودگی پر پاکستان کا بھارت کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ. پنجاب حکومت کا کہنا ہے پاکستان انوائرمنٹ کانفرنس میں بھارت کے خلاف اہم شواہد پیش کرے گا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کانفرنس میں شرکت کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا. پنجاب حکومت کا کہنا ہے بھارت کے 15 شہر فضائی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں. بھارت فصلوں کی باقیات جلانے پر قابو نہیں پا رہا.